بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 جنوری ہے اور جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ کل 9 جنوری حکیم سعید شہید کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالہ سے اور آج ماشاءاللہ بریلینٹ کی 70ویں سالگرہ ہے، اس حوالہ سے بھی آج یہ کہہ لیں کہ سالگرہ کی تقریب ہونے کی دونوں حوالوں سے بالخصوص ہم جو اہمیت سب سے زیادہ دیں گے حکیم سعید شہید صاحب کو، کیونکہ وہ شخصیت ہمارا جو ماہنامہ بریلینٹ ہے ان سے بہت بلند ہے، ہماری ذات سے بہت بلند ان کی ذات ہے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے ان کا کردار بہت بہت پازیٹیو ہے اور انہوں نے ہمارے معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں چند آیات تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اور اب ایک چھوٹا بچہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کرے گا۔ اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جن نے آ کے غریباں دی ماں پڑھ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دی ماں پڑھ لئی۔ دسو غاراں چ رویا تے کنا لئی، دسو غاراں چ رویا تے کنا لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کنا لئی، دسو غاراں چ رویا تے کنا لئی، دسو غاراں چ رویا تے کنا لئی، پیدا سونا جے ہویا تے کنا لئی۔ کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی۔ نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، نال انگلی اشارے دے چن توڑیا، پیا سورج اگاں ول پیچھاں موڑیا، پیا سورج اگاں ول پیچھاں موڑیا۔ کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بھوتاں، کلمہ سونے محمد دا پڑھیا بھوتاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ یہ تھے محترم احمد فریق جو نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں ڈاکٹر راشد مرتضیٰ چشتی کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں۔ راشد مرتضیٰ چشتی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، سب مل کر پڑھیے صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تو ہے طاہا تو ہے طاہا تو ہے یاسین رسول عربی تو ہے طاہا تو ہے طاہا تو ہے یاسین رسول عربی یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی تو ہے طاہا اور تیری نسبت ہے وہ نسبت کے غلامی پہ تیری تیری نسبت ہے وہ نسبت کے غلامی پہ تیری فخر کرتے ہیں سلاطین رسول عربی تو ہے طاہا اور کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی کتنے محبوب تھے خالق کو بلال حبشی شین کو پڑھتے تھے وہ سین رسول عربی تو ہے طاہا اور صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض صدقہ حسنین کا بھر دیجئے دامان ریاض یہ ہے ایک بندائے ناچیز رسول عربی تو ہے طاہا اور موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین
رسول عربی تو ہے طه تو ہے تو ہے یاسین رسول عربی یہ لقب ہے تیری تزئین رسول عربی. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت آواز میں راشد مرتضیٰ چشتی نے نعت رسول مقبول پیش کی. اب میں ملتمس و محترم جہانگیر احمد بٹو صاحب، آپ FM 107 کے ہوسٹ ہیں اور معروف سماجی اور تعلیمی شخصیت ہیں. جناب محترم جہانگیر احمد بٹو صاحب. ایسا نام بچ گیا نا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی باعث سعادت ہے کہ ایسے خوبصورت موقع پر مجھے بھی کچھ الفاظ ادا کرنے کے لیے بلوایا گیا. حکیم سعید صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس صرف ہمارے یعنی جس سے صرف ہم ہی واقف نہیں ہیں، بلکہ ان کی وہ شخصیت جس سے ہم بچپن سے لے کر آج تک واقف ہیں. بہت ساری یعنی ان کی شخصیت کے کام یا ان کے خدمات جو ہیں وہ کسی ایک طبقہ فکر کے لیے نہیں تھیں، بلکہ پوری ایک امت مسلمہ کے لیے اس کو اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. کیوں کہ ہمدرد کی صورت میں ان کا ایک ایسا کارنامہ جو آج بھی ان کی خدمات کو زندہ و جاوید رکھے ہوئے ایک نسل پروان چڑھ چکی ہے. اس ہمدرد رسالے کو پڑھتے ہوئے، اس ہمدرد کے کتابچے کو پڑھتے ہوئے، اور آج بھی ہمدرد کی صورت میں ہمدرد یونیورسٹی، سکولز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پروجیکٹ جو ہمدرد کے نام سے حکیم سعید صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو زندہ رکھیں گے. کوئی بھی شخصیت ہے تو وہ اس دنیا فانی سے جانے کے بعد نام رہ جاتا ہے. نام دو صورتوں میں رہ جاتا ہے، یا تو آپ کسی اچھے کام کی بدولت، یا لوگ آپ کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. برے الفاظ میں یاد کرنے کی صورت میں لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. آپ کا کوئی بھی اچھا کام ہے وہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. حکیم سعید صاحب کی شخصیت کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ان کی خدمات کو ہر پلیٹ فارم سے سراہا جاتا ہے اور سراہا جاتا رہے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل بھی حکیم سعید صاحب کی خدمات سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی. اور بریلینٹ کے حوالے سے حکیم سعید صاحب نے بھی اسی طرح سے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم سے آغاز کیا تھا. بریلینٹ کا بھی اگر ذکر کیا جائے، آج کتنی سالگرہ سے 17ویں سالگرہ، تو یقیناً 17 سال ایک عرصہ ہے. اور بریلینٹ کی صورت میں ایک اتنا جامع ورک کہ جس میں شہر فرید کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے، بہت ساری غیر تدریسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارا علم بھی اس چھوٹے سے رسالے میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو دلچسپی سے پڑھیں تو آپ کو بے شمار چیزیں اس میں نظر آئیں گی. سو میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب کو بریلینٹ کی 17ویں سالگرہ پر، اور حکیم سعید صاحب کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت سارے نیک خیالات، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے لیے ڈھیروں دعائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. حکیم محمد سعید شہید ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ ان کو کھیلوں کے حوالے سے لے لیں، صحت کے حوالے سے لے لیں، درس و تدریس کے حوالے سے لے لیں، صحابت کے حوالے سے لے لیں، حتیٰ کہ جس شعبہ ہے زندگی کی طرف بھی آپ توجہ کریں تو ان میں جو ٹاپ کے اوپر جو چمکتا ہوا چراغ جو سورج نظر آئے گا وہ حکیم سعید کا نام ہوگا. ماشاءاللہ بریلینٹ جو ہمارا میگزین ہے وہ آج ویب سائٹ کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بریلینٹ پاکستان کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے. اور اس وقت 100 سے زائد اضلاع میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں جو دن رات اپنے اپنے علاقہ کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
اور ہمارا جو بنیادی ٹارگٹ ہے وہ پیسے کمانا نہیں، جس طرح کے دوسرے رسائل ہیں وہ پیسہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، ہمارا ایسا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. ہمارا صرف ایک لوگو ہے کہ سماجی ترقی کے حوالے سے ہم جس طرح بھی کام کر سکیں ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. تو اب میں ملتمس ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں دیوان غلام فرید الدین صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم فرید الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور حکیم لطف اللہ صاحب کا، اور اس کے بعد ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے ریسرچر حکیم سعید صاحب کو اب تک یاد رکھا، اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے آج ان کے پیدائش کے دن ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. حکیم سعید صاحب کا شمار پاکستان کے جو اعلیٰ درجے کے حکمت والے حکیم ان میں آتا ہے. ان کا ایک ماشاءاللہ یونیورسٹی کا قیام بھی انہوں نے کیا، ہمدرد یونیورسٹی کے نام سے، اور اس کے بعد ہمدرد کے پروڈکٹس جو ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے اس طور پہ شروع کیے وہ آج بھی ویسے ہی جاری و ساری ہیں. اور ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ان کو نشانہ امتیاز سے بھی نوازا، اور ان کی جو قابلیت تھی ان کو پوری دنیا میں سراہا گیا، لیکن کچھ شدت پسند عناصر نے ان کو شہید کیا تھا، اور پاکستان کو ایک بہت بڑے حکمت والے بادشاہ سے محروم کیا تھا. اور باقی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی بہت خدمات تھیں، خاص طور پہ یہ ادویات کے پیشے میں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بلند مرتبہ عطا فرمائے. اب ان کے بعد میں ملتمس ہوں گا جناب محترم شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ صاحب، آپ بابر نگر سے تشریف لائے ہیں اور انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دیوان صاحب، جناب حکیم صاحب، لطف اللہ صاحب، سوشل میڈیا کی اور ایف ایم 107 کے جناب یعنی لطف صاحب، اور آج کی اس تقریب کے مورخ ہیں اور موڈر ہیں ڈاکٹر شاہد مغل چشتی صاحب، اور دوسرے تمام حاضرین کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس تقریب میں بلا کے میری عزت افزائی کی، اور آپ نے یہ ڈاکٹر سعید صاحب کی ان کے سلسلے میں جو شہید ہیں اور وہ ہمارے ہمدرد صحت یونیورسٹی کے مقامی ہے، ان کے حوالے سے یہ تقریب کا انعقاد کیا، اور پویلین جو آپ کا میگزین ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے اس کے 70ویں سالگرہ کے سلسلے میں یہ خوبصورت ایک تقریب کا اہتمام کیا، اور اس میں ہم سب دوستوں کو مدعو کیا. حکیم سعید صاحب کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے. مشکل اس کا حوالے سے ہے کہ حکیم صاحب کی جو خدمات ہیں وہ اگر میں گننا شروع کروں کہ میرے گھر میں اس کی وہ ان کا بڑا ٹائم گزر جاتا ہے ان کے ہر میدان میں، جیسا کہ مقررین نے فرمایا کہ وہ صحافت کے میدان میں بھی انہوں نے ان کا صحافت کے حوالے سے، چونکہ یہ آج کی تقریب بھی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکیم صاحب نے 1992 میں جس وقت عمران خان نے یہ ورلڈ کپ جیتا تھا ہمارے وزیر اعظم پاکستان، تو انہوں نے اس وقت یہ اپنے کالموں میں ان کی پیشین گوئی کی تھی کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے گے اور حکومت جو ہے پاکستان کی یہ سب اس کا ہے. دوسرا جو حکیم صاحب نے ان کے خاندان نے اس وقت یہ ہندوستان میں صحت کے میدان میں ادارہ بنایا جس وقت کہ پوری دنیا میں یہاں پہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو حکیم صاحب نے وہاں پہ یہ اپنا یہ مشن شروع کیا. ہمارے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوشل میدان میں، سماجی ترقی میں اور انسانی خدمات کے حوالے سے ہمارے پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس میدان میں بہت ہی کم میدان اس کا کام کیا ہے، اور انگریز اور جو اس کی غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے بہت بڑے اس میں نام بھی کمائے ہیں. آج اگر ہم لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد اور دلی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی کوئی ادارے اگر آپ کو سماجی ترقی کے حوالے سے ملتے ہیں
یا اگر انسانی خدمات کے حوالے سے افراد کو اگر ہم گننا شروع کریں تو اس میں ان کا نام زیادہ آتا ہے. حکیم صاحب کا اس میں بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے یہ ہمدرد رسالے کا آغاز کیا. غالباً یہ شاید 1930 کے عرصے میں انہوں نے یہ اس کا ہمدرد کا آغاز کیا تھا. اور وہ بعد میں جب وہ پاکستان منتقل ہوئے تو انہوں نے اس میں پاکستان کے لیے بھی اس میں کام کیا اور یہ ہمدرد کو اپنے ادارے کو پاکستان کے لیے وقف کیا. آج ہم اگر جب بھی کوئی کسی ادارے کا دیکھتے ہیں تو اس میں کبھی یہ وقف کا نام نہیں لکھا ہوتا. اس میں انہوں نے صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں. ہمارے اسکول بھی, ہماری یونیورسٹیاں بھی, ہمارے کالجز بھی, یا جو بھی پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت اس میں یہ کام کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, لیکن باقی ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک منافع کا ہوتا ہے. تو حکیم سعید صاحب نے جو یہ ادارہ کیا, قائم کیا, انہوں نے اس پہ یہ حکومت پاکستان کے لیے وقف کیا کہ اس کی جو آمدنی ہے اس سے وہ حکومت پاکستان بھی مستفیض ہوگی اور پاکستان کے لوگ بھی, اور پاکستان کے جو مستحق افراد ہیں ان کو یہ اس سلسلے میں جو ہیلتھ کا ان کا شعبہ تھا اور دوسرے جو شعبے تھے انہوں نے اس کی یہ ساری امداد کو اس کے لیے وقف کیا. بریلینٹ کا بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ آغاز کیا یہاں سے پاکستان سے. تو چھوٹے شہروں سے اخبار نکالنا یا میگزین نکالنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی یہ بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے پاک پتن جیسے چھوٹے سے شہر سے ایک ایسے رسالے کا آغاز کیا. میں بھی ان کا باقاعدہ قاری ہوں, اور میری جو ڈاکٹر صاحب سے یہ چشتی فیملی کے حوالے سے ہٹ کے جو میری اصل دوستی کا آغاز ہے وہ بھی اسی صحافت کے اور بریلینٹ کے حوالے سے ہوا تھا. اور میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا, ڈاکٹر صاحب سے بھی دفعہ نام نگر کے آتے ہیں ملتے ہیں, تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عدم مسائل کے باوجود اور اپنے اس شہر کی جو لوگوں کے میں آج کل ویسے بھی اخبار کا یہ میگزین پڑھنے کا رواج نہیں رہا, اس کے باوجود انہوں نے اس سلسلے کو جاری سارے رکھا ہے. میں ان کے لیے بھی اور حکیم سعید شہید کے لیے بھی دعا گا ہوں کہ وہ انہوں نے جو یہ کام کیا اور ان کی یہ تقریب بنائی ہے, یہ ان سے ڈاکٹر صاحب کی اور اس ادارے کی بڑی محبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ان کے ادارے کو اور زیادہ ترقی سے نوازے. آپ سے محترم پیر شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ, چیئرمین انٹرنیشنل چشتی اتحاد, آپ سے مخاطب تھے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکیم حافظ محمد سعید شہید کے حافظ ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ان کو ازبر ہے, تو ہمارے پاس وقت کم ہے, ورنہ ان سے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلو ہم جانتے. تو میں ملتمس ہوں محترم حکیم لطف اللہ صاحب, مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے, وہ آئیں اور 10 سے 15 منٹ میں اپنا موقع ضمین بیان کریں. محترم حکیم لطف اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب کو بریلینٹ کی سالگرہ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سلسلہ محبتوں کا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آج ہم نے دنیا کی نامور شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, مجھ جیسا ناچیز شخص ان کی زندگی کا کیا احاطہ کرے گا. ان کی زندگی اور ان کے نقش قدم پہ چل کر قومیں جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں. تو میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ وہ کیا نہیں تھے. شہید حکیم محمد سعید کیا نہیں تھے. وہ 9 جنوری 1920 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 1948 میں وہ پاکستان تشریف لائے. ہمدرد دواخانہ جو کہ ہندوستان میں چل رہا تھا, اس کی دوسری شاخ انہوں نے, جس کا آغاز انہوں نے کراچی میں آ کے کیا اور نابساز حالات میں کیا.
آپ حیران ہوں گے کہ 12 آنے کرایہ پہ انہوں نے آرام باغ میں ایک دکان کرایہ پہ حاصل کی اور 14 آنے انہوں نے فرنیچر جو تھا وہ کرایہ پہ حاصل کیا اور ہمدرد کا جو ہے وہ آغاز کر دیا اور پہلے دن سے ہی انہوں نے جب ہمدرد کا آغاز کیا تو ان کا جو مقصد روزگار کمانا نہیں تھا بلکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی تھی. انہوں نے شروع دن سے ہی ہمدرد دواخانے کو وقف پاکستان کر دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زمینیں جائیدادیں اپنے کاروبار اپنے بزنس کو وقف پاکستان کرتے ہیں؟ اور آپ یقین جانیں کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں 500 روپے بھی نہیں تھے اور ان کی بزنس کا سائز آپ کراچی کا پوری کراچی ہمارا بزنس کا ہب ہے. آپ یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان کا بزنس جو ہے وہ ایک طرف اور کراچی کا بزنس ایک طرف ہے اور کراچی کا بزنس ایک طرف اور ہمدرد کا بزنس وہ ایک طرف ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے 190 ممالک میں ہمدرد وقف پاکستان جو ہے وہ اپنا ریونیو اکٹھا کر کے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, پاکستان کے اداروں کو چلا رہا ہے. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے صرف 50 سالہ زندگی میں پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا. آخر میں انہوں نے جان دے دی, جو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے نیند کو بھی اتنا مختصر کر دیا کہ روزانہ 18 گھنٹے وہ کام کرتے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, ہمارے لیے. 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کی زندگی میں ریسٹ تھی. کھربوں روپے کا ان کا جو بزنس ہے اس میں زندگی میں 3.5 مرلے کا ان کا ذاتی مکان تھا جو آخری دنوں میں وہ بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو جو اس وقت محترمہ سعدیہ راشد ہے ان کے نام کر دیا اور ان میں ایک کمرہ انہوں نے لیا اور اس کا رینٹ اپنی بیٹی کو دیتے رہے. ایک مثال ہے اس شخص کی زندگی ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کے چلتے ہوئے ان کے جو نقش قدم ہے ان کے اوپر ہم اس کو مشورہ بنائیں. ان کی زندگی میں نعرہ تھا کہ پاکستان سے محبت کرو اور پاکستان کی تعمیر کرو. میں حیران ہوا کہ 50 سالہ زندگی میں اتنے ادارے قائم کیے حکیم صاحب نے, اتنے ادارے قائم کیے کہ ہم انگلیوں کے اوپر ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو مجھے تشویش ہوئی, میں نے جب شروع سے حکیم صاحب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ اتنے کم عمر میں انہوں نے اتنی ترقی اور اتنے ادارے قائم کیسے کر لیے. تو بڑی اعتراض کی بات تھی. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے علی بخاری کو فون کیا ابھی لاہور میں, وہاں بھی تقریب جاری ہے. تو میں نے علی بخاری کو کہا جو ان کے پی آر ہوئے, میں نے کہا یار مجھے ایک لسٹ دیں ان کی شورا کی, ہمدرد شورا کی لسٹ میں نے جب طلب کی تو جب میں نے لسٹ اپنے سامنے رکھی تو میرا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے جتنے پریزیڈنٹ پاکستان ہیں, جتنے پرائم منسٹر پاکستان ہیں, جتنے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, جتنے ہماری صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں, جتنے ہمارے سینٹ کے ممبران ہیں, جتنے ہمارے پاکستان کے ادب کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لوگ ہیں, انجینئر ہیں, سائنسدان ہیں, دنیا کا ہمارے سوشل ورکر ہیں جس طرح ایڈی صاحب تھے, چیف جسٹس پاکستان جتنے ہیں, اخبارات کے چیف ایڈیٹر جتنے ہیں, یہ تمام لوگ حکیم صاحب کی شورا کے ممبر تھے. آپ وہ ہر ماہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں ایک اجلاس کرتے تھے ہمدرد شورا کے نام پہ, اور جب وہ اجلاس بلاتے تھے تو یہ ساری کہکشاں ان کی انتظر ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ آؤ صرف جوڑ کے بیٹھے اور سوچیں ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے وطن کے لیے اس دھرتی کا ہم نے قرض کیسے چکانا ہے. تو یہ قرض چکانے کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی چیئرمین بنیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں چیئرمین نہیں ہوں, میں بھی آپ کی طرح ایک ممبر ہوں.
ان کو کوئی یہ شوق نہیں تھا کہ وہ چیئرمین بنتے یا اس کے پریزیڈنٹ بنتے. ساری پاکستان کی جو کمیونٹی تھی, جو سوجھ بوجھ اور شعور رکھنے والے تھے, ان سب کے قریب کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا تھا. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا مشن بڑوں میں تو اپنے طور پہ جاری رکھے ہوئے تھے. ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ قوم کے نونہال تھے. نونہالوں کے لیے انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا. ان کی توقعات یہ تھی کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, یہ پختہ درخت ہے, یہ مضبوط درخت ہیں, ان میں جھکاؤ نہیں ہے. میں بچوں کی تربیت کروں, نئی نسل تیار کروں جو آنے والا ہمارا پاکستان ہے اس کو سنبھالے. اور انہوں نے نونہالوں کی ایک اسمبلی قائم کی. ہر ماہ وہ ان بچوں کی جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کی اسمبلی کال کرتے. پورے پاکستان کے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کی اسمبلی میں آپ خود اکیلے بیٹھے ہوتے تھے. اور اس اسمبلی میں ہوتا کیا تھا, ان کو تربیت دیتے کہ آپ نے جس طرح پنجاب اسمبلی ہے, جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے, جس طرح ہمارا سینٹ ہے, اس طرز کے اوپر ان بچوں کی تربیت کرتے کہ بچوں آپ نے آئندہ بڑے ہو کے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے. میں آپ کو یہ تربیت دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. اور میری ساری توقعات آپ کے اوپر مرکوز ہیں. اور سب سے زیادہ انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی, لیکن سب سے زیادہ کتابیں جو انہوں نے لکھی وہ بچوں کے اوپر لکھی. اور بچوں کے اوپر وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے. جب علم کے شعبے میں آئے تو 1993 میں گورنر سندھ بنے. مشیر طبی رہے, مشیر صحت رہے صدر کے. ایک وقت آیا کہ انہیں آغا شاہی کی جگہ پہ وزیر خارجہ بنانا چاہا. تو انہوں نے کہا نہیں کہ اب میرے جو سماجی کام ہیں, میرے جو شعبے ہیں, یہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے لوں. آپ یہ کسی اور کو ذمہ داری دے دیں جو میرے اپنے پروجیکٹ میں متاثر ہوں گے. ہمدرد اسکول کا انہوں نے قیام عمل میں لایا. اس کے بعد ہمدرد یونیورسٹی انہوں نے اس کا قیام عمل میں لایا. اس کے بعد انہوں نے ہمدرد جو تھے وہ ایسٹرن کے حوالے سے, اسی طرح انہوں نے ولیج اسکول کے لیے ہمدرد کالج آف کامرس انہوں نے شروع کیے. ہمدرد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے کالجز قائم کیے. مثال کے طور پر انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک چین, ایک جال بچھا دیا تعلیمی اداروں کا کہ میں نے اگر اپنی قوم کو اٹھانا ہے تو وہ تعلیم کے بلبوتے پہ میں اپنی قوم کو اٹھا سکتا ہوں. تو اسی طرح انہوں نے اپنی جو زندگی تھی اس کو بھرپور طریقے سے قوم کے لیے انہوں نے اس کو وقف کیا. اور اس کے لیے آخری سانس تک جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی وہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد جب اپنے مدد پہ پہنچے تو دہشت گرد ان کی طاق میں بیٹھے تھے. وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے. تو آج ہم جو ان کی سالگرہ کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال جو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں, حکیم سعید کا ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں کے مشن کے اوپر چل کے اپنے ملک کی, اپنی قوم کی, اپنے وطن کی تعمیر کریں اور اس ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جو 18 اور 20 گھنٹے اپنے وقت دے کے ملک اور قوم کے لیے زندہ رہا, ایک لباس میں, چشتی صاحب ایک لباس میں پوری زندگی گزار دی. رات کو وہ شخص لباس اپنے کو اتارتا, اس کو واش کر کے خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا, صبح خود تہجد پڑھنے کے بعد استری کر کے اس کو دوبارہ پہن لیتا. مطلب وہ کتنے لباس نہیں بنا سکتا تھا, اس کے بعد خربوں روپے کا بجٹ ہوتا تھا. اور پوری زندگی وہ شخص روزے سے رہا اور اپنی زندگی میں ہیلی کاپٹر لگ سکتا تھا, لیکن اس شخص نے FX رکھی ہوئی تھی اپنے سفر کے لیے. چھوٹے سفر میں جب بھی وہ موو کرتا FX پہ کرتا. جب گورنر سندھ رہا تو اس کا جب تک وہ گورنر رہا اس کا وہاں پہ جو کچن تھا وہ بند تھا. وہ خود تو روزے میں رہتا, اور جب کئی مہمان آتے تو ان کے لیے اپنی گرہ سے ان کے لیے چائے وائے کا انتظام کرواتا. اور گورنر ہونے کے باوجود گھر سے اپنی FX پہ گورنر ہاؤس پہنچتے, اور جہاں سے کہیں سرکاری دور پہ انہوں نے جانا ہوتا تو پھر وہ دوسری گاڑی جو سرکاری تھی اس کا استعمال کرتے. مطلب ان کی زندگی کا کس چیز کو ہم اس پہلو کو دیکھیں
जो हमारे लिए वो मशल राह ना हो। तो उन्होंने इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और अपनी ज़िंदगी को कौम के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए वक़्फ़ कर दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, 22 साल 23 साल हो गए उनकी शहादत को, लेकिन आज भी जो उनके इदारे हैं वो उसी तरह खिदमत खलक के जज्बे से सरशार अपनी जो है वो उनकी जो सिलसिले हैं वो जारी व सारी हैं। तालीमी मैदान में आज भी उनके तमाम इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी रेलत से वो काम जो था आगे बढ़ नहीं सका, वहीं पे जो था वो चल रहा है। तो जब वो गवर्नर बने, इस वक्त जो अब कराची की सूरत हाल है, उस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ जो थी वो हकीम सईद की वजह से कायम हुई। आज अगर कराची को यूनिवर्सिटियों को शहर कहा जाता है तो हकीम सईद की वजह से वो यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। तो मैं जो कि डॉक्टर साहब ने तवज्जो लगाई है कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बहरहाल इसके ऊपर मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि जब तक आप चाहें मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता हूँ। उनकी शख्सियत का अहाता इतनी वसी उनकी शख्सियत है, इतने पहलू हैं उनकी शख्सियत के। वो सियासतदान भी थे, वो मुबल्लग भी थे, वो मुआलज भी थे, इतने मरीज़ उन्होंने देखे हैं फ्री में। ये इसमें मेरे ख्याल पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। इतने मरीज़ दुनिया में आज तक किसी मुआलिज ने नहीं देखे। कॉन्फ्रेंस से जब बुलाते हैं शायद चिश्ती साहब, हम तो ये परेशान हो जाते हैं ये चंद लोगों के लिए हम कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो क्या करना है। तो आप हैरान हो गए कि जब वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं कराची में, पूरी दुनिया के सफ़ीर उनकी कॉन्फ्रेंस में, दुनिया लेवल की कॉन्फ्रेंस से बुलाते। और आज हमारे जो बड़े बड़े साइंसदान हैं उनके नाम के ऊपर उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके अयाम मनाते। और कोई उनकी कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं होती थी जिसमें वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह ना कर रहा हो और सदर उसकी क्लोजिंग ना कर रहा हो। इस तरह की शख्सियत जो थी हमने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी शहादत के मरतबे में हमने फायज कर दिया। बहरहाल हम आज मैं दोस्तों से सदा करूँगा कि ये जो मुल्क में दहशत गर्दी के मामलात हैं इसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये 1998 से दहशत गर्दी में जो उसका बाजार गर्म है वो आज भी नहीं रुका। कल ये भी 5 दिन हो गए कोयटा में ये मामलात चल रहे हैं। दोबारा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अमन और सुकून कायम रखे और हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम चलने की तौफीक अता करे। मैं एक बार फिर बारे दीगर तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और आज हकीम साहब की जो सालगिरह है वो सबसे पहले बच्चे उसका केक काटेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए वक़्फ़ की हुई। मोहतरम साथियों, हम हकीम सईद की ज़िंदगी, उनकी खिदमात, उनके तारफ़ की अगर बात करें या हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब के इल्म के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो इनका नॉलेज है, जो बोलने की अल्लाह ताला ने इनको कुदरत दी है, तो यही कहना पड़ता है कि वुसअत क़ल्ब तो काफ़ी है, तो वुसअत सहरा कम है, इसीलिए तड़पने की तमन्ना कम है। अब मैं मुल्तमिस हूँ पीर शाहिद अली चिश्ती साहब के वो हकीम सईद साहब के साल सवाब के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उन जैसी शख्सियत के नक्शे कदम पर चलें। आमीन। शहीद साहब रहमत आओ जी बच्चों।
جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔